خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے بندوں کو، فرمایا اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، اذکرکم، پھر میں تیرا ذکر کروں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ تنہا اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، خالق کائنات بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ بندوں میں بیٹھ کے اپنے خالق کائنات کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی بھی محفل سجا لیتا ہے اور فرشتوں کو بھی کہتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں، وہ فلاں مقام پہ فلاں میرا بندہ، فلاں میرے بندے محفل سجا کے میرا ذکر کر رہے ہیں، اے میرے فرشتوں تم بھی ان کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ پھر جس کا ذکر خود رب کرے، پھر دیکھو اسے مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے۔ مثالیں آپ سب کے سامنے کتنی زیادہ ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ 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 کرتا ہے، پھر دنیا اسے بابا فرید کہتی ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر اپنے لبوں پہ سجائی رکھتے ہیں، پھر دنیا اسے داتا علی مجویری کہتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کائنات جس نے رزق دیا، جس نے جان دی، جس نے یہ سانس دی، اپنے سانسوں کی مالا میں اپنے اللہ کے ذکر کی تسبیح پرولی، پھر دنیا اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ آج دنیا کے کسی کونے پہ چلے جاؤ، کسی کونے پہ چلے جاؤ، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے، جاوید کیا ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو دنیا اس کا نام پکار رہی ہے۔ آج دنیا ان کی بارگاہوں میں جا رہی ہے، آج دنیا ان کی بارگاہوں میں جا کے ان کا وسیلہ مانگ کے اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کا وسیلہ، اپنے بندوں کی دعائیں سن کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اللہ سے ان کی مراد لے کر دے رہی ہے۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، پھر میں تیرا ذکر کروں گا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زندہ اور مردہ انسان کی پہچان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس کا قلب، جس کا دل اپنے رب کے ذکر سے زندہ ہے، دل اس کا اپنے رب کے ذکر سے مصروف ہے، فرمایا وہ بندہ زندہ ہے۔ جس کا دل اپنے رب کے ذکر سے غافل ہے، معلوم ہو گیا وہ بندہ مردہ ہے۔ اور یہ زندہ اور مردہ میں یہ صاف یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کا جو ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کو زندہ رکھنے والے جو ہیں، وہ بندے کا دل زندہ ہے، وہ بندہ خود زندہ ہے، وگرنہ صرف انسان ایک مٹی کا پتلا ہے۔ مزید برآں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں، اتنے لاڈلے نبی ہیں کہ وہ اپنی ضدیں منایا کرتے تھے۔ کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو بھی یہ مقام ان کی ماں کی وجہ سے ملا۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے تھے، مولا موسیٰ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب موسیٰ جو تجھ سے مانگتا چلا جائے تو اسے عطا کرتا چلا۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن لاڈلے تھے، پھر ضدی بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے نا، ضد کرنے لگے نہیں مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کوہ طور پہ چلا جا، کوہ طور پہ چلا جا، میں وہاں پہ اپنے رحمت کی تجلی نازل کروں گا۔ اگر تو میری رحمت کی ایک تجلی اگر تو دیکھ سکے، اس کو دیکھ کے برداشت کر لے، معلوم ہو جائے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ نے اپنی رحمت کی تجلی نازل فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں فوری بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے چلا گیا، پھر رب نے فرمایا اے موسیٰ آج پھر میں سنبھل کے آئی میری بارگاہ میں، آج کوہ طور پہ سنبھل کے آئی، کیوں؟ آج تیرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی اور ضدی نبی تھے، اپنی ضدیں منایا کرتے تھے۔ آپ نے عرض کی مولا اپنا ایک ایسا خاص وظیفہ مجھے عطا فرما جو صرف میرے لیے خاص ہو، جو میں پڑھوں اور تجھے معلوم ہو جائے میں تجھے پکار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی مولا یہ وظیفہ آپ کے ہر بندے پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، مجھے وہ وظیفہ بتا جو صرف میرے لیے خاص ہو، جو صرف میں ہی پڑھوں، میرے علاوہ کوئی اور نہ پڑھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع، فرمایا اے موسیٰ 7 آسمان 7 زمینیں فی کفۃ ولا الہ الا اللہ لمالت بہن لا الہ الا اللہ، ان سب کو 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرا ذکر لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 7 آسمان 7 زمینوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور میرا جو ذکر لا الہ الا اللہ والا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ مقام کہ اللہ کے ذکر کی کتنی بلندیاں ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا جو ذکر ہے، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں، ان سب سے جو بھاری، ان سب سے جو وزن والا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس بندے نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کلمہ حق اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ برکت ہے۔ یوں ہی تو نہیں فرمایا کہ بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ کتنے انعامات اللہ نے اپنے ذکر کرنے والوں کو عطا کیے ہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، آپ کے ہندوستان میں ایک شخص تھا جو کافر تھا، مشرک تھا، شرک کرنے والا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والا شخص جو ہے ایک دن بڑا ہی سخت مشکل میں مبتلا ہو گیا، بڑی ہی سخت پریشانی اس پر لاحق ہو گئی۔ وہ بندہ گیا، شرک تھا، مشرک تھا، شرک کرنے والا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ اب جس بت کی وہ پوجا کرنے والا تھا اس بت کے پاس گیا، جا کے اپنا حال بتانے لگا، اپنی پریشانی بتانے لگا، اور بتا کر اس سے اپنے لیے مدد طلب کرنے لگا۔ اب وہ پتھر تھا جس کی پوجا کرتا تھا، تو پتھر پھر پتھر ہی ہوتا ہے، پتھر کہاں قابو ہوتا ہے۔ اب پتھر اس کے کام نہ آیا، جس کی ساری زندگی اس نے پوجا پاٹ کی ہے، جن بتوں کو اس نے مانا ہے وہ بت اس کے کام نہیں آئے۔ اس بندے نے
ایک دن یہ سوچا کہ یہ بت جن کی میں ساری زندگی پوجا پاٹ کرتا رہا ہوں یہ تو میرے کام نہیں آئے۔ مسلمان اپنی مشکل کی حالت میں، حالت مشکل میں، حالت پریشانی میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ چلے آج کا دن جو ہے میں مسلمانوں کے رب کو پکار کے دیکھتا ہوں، کیا مسلمانوں کا رب جو ہے وہ میری پکار سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ کیا مسلمانوں کا رب جو ہے وہ میری پکار، میری مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے پریشانی سے نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ وہ مشرک جو ہے، وہ کافر بڑی ہی پریشانی کی حالت میں، شرمندگی کی حالت میں آسمان کی جانب نظر اٹھاتا ہے، اٹھا کر پکارتا ہے یا اللہ، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملتا ہے، آسمان پہ بادل گرج جاتے ہیں، بجلی چمکنا شروع ہو جاتی ہے، ندا دینے والے نے ندا دی، لبیک یا عبدی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو پکار کیا پکارنا چاہتا ہے؟ تو مجھ سے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو مجھ سے مدد طلب کر لے، میں تیری مدد کروں گا۔ آج تو مجھ سے سوال کرے گا، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، تیری مدد کروں گا، تیری پریشانی کو دور کروں گا، تیرے مشکل وقت کو میں دور کر کے تمہیں آسانی میں مبتلا کر دوں گا۔ فرشتوں نے عرض کی مولا یہ تو بندہ کافر ہے، بندہ کافر ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، مولا تو مسلمانوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا رب ہے، تو اس کافر کی بات سن رہا ہے، اس کافر کی بات سن رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں، مانا وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، مانا وہ شرک کرنے والا ہے، مانا وہ کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہے تو بندہ ہے۔ یار دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنی کرم نوازیاں کرنے والا ہے، کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں، میں جانتا ہوں بندہ کافر ہے، بندہ مشرک ہے، بندہ پوجا پاٹ کرنے والا ہے بتوں کی، لیکن ہے تو بندہ نا، ہے تو بندہ نا۔ اب بندے نے مجھے پکارا، میں اب بت تھوڑی ہوں، بت جو ہے وہ جھوٹے خدا ہے، میں تو سچا رب ہوں، میں تو اپنے بندے کے شہر کے بالکل قریب ہوں، میں تو اپنے بندے کی پکار سننے والا ہوں۔ جب اس مشرک نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے حبیب اور خاص بندے ہیں۔ اے بندو اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے خدا کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لو۔ یہ انسان ہی ہے جو خوشی کے موقع پہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، رب پھر بھی اس پہ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ زیادہ دور کیا جانا ہے، آج ہی یہ دیکھ لیجیے، ماہ رمضان گزرا ہے، عید آئی ہے، یہ کتنی مسجدیں آباد آپ کو نظر آئی ہیں، یہ کتنی صفیں لوگوں کی بھری ہوئی نظر آئی ہیں، کتنی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی نظر آئی ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لبوں پہ اپنے خدا کا، اپنے رب کا ذکر جاری رکھا ہے۔ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا، ایک دو تین نظر آئے گی، زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ کیا ہے؟ بندہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، بندہ خوشی دینے والے کو بھول جاتا ہے، بندہ رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے، لیکن وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس نے ہمیں سانس عطا کی ہے، جس نے ہمیں جینے کے لیے یہ سانسیں دی ہے، یہ اتنی نعمتیں دی ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، طرح طرح کے کھانے ہمیں عطا کیے ہیں، پھر بھی بندہ بھول جاتا ہے، پھر بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے، جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت ولے 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 ولے۔ بھائی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت تمہیں طلب کر رہی ہے۔
اللہ کی رحمت کو طلب کرو، اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو۔ رب خود فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، جب تم میرا ذکر کرے گا پھر میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرا چرچا کروں گا۔ 15واں سپارہ ہے، 5واں رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن رشید میں یہ بات واضح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہر شے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی، جو اللہ کا ذکر نہ کرتی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر بڑی سے بڑی شے اپنے رب کا ذکر کرتی ہے۔ آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اپنے رب کا ذکر کرتی ہے، سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب جو ہے اپنے رب کا ذکر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ حضور کی اس حدیث کو لیتے ہیں، آپ نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خدا کا ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ جو درخت ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، درخت پہ جتنے لگے پتے ہوتے ہیں وہ خود اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو دروازہ کھولنے کی آواز آتی ہے یہ دروازہ کھولنے کی آواز بھی اپنے رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، آسمان میں جتنے پرندے اڑتے ہیں یہ سب اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ بس جو ہے اللہ کے جو پیدا کیے ہوئے جو انسان ہیں، جو جنات ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے رب کے ذکر سے پھر بھی غافل ہو جاتے ہیں، پھر بھی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، کریم رب یہ وہ ذات ہے، یہ وہ خالق کائنات، یہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ رب فرماتا میں اپنے بندے کے شہر کے بالکل قریب ہوں، اللہ اپنے ہر بندے کی پکار سننے والا ہے، اللہ اپنے ہر بندے کے دل کے حال جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کرتے دیکھو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھو، اپنے لبوں کو اپنے رب کے ذکر سے سجا کے تو دیکھو، اپنی سانسوں کی مالا پہ اپنے رب کے ذکر کی تسبیحاں پرو کر تو دیکھو، دیکھو وہ رب تمہیں کتنا نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ جتنی مرتبہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے اتنی مرتبہ اسے دنیا اور آخرت میں اسے میں بلند کرتا چلا جاتا ہوں۔ بھائی یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ انسان جتنا جھکتا ہے، جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر جو ہے اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 2 مرتبہ سب سے آسان اور خوبصورت یہ تحفہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تحفہ عطا کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ اپنے رب کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ اسے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھائی یہ کس قدر کلمہ کتنا ہے، الفاظ کتنے ہیں اور ان کی شان، ان کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید برآں ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، عرش ہلنے لگ جاتا ہے،
फरमाता है ए अर्श साकिन हो जा, रुक जा। अर्श अर्ज करता है मौला तेरा फला मकाम पे तेरा फला बंदा तेरा जिक्र कर रहा है, इस कदर जिक्र कर रहा है कि अर्श हिलने लग जाता है। मैं तेरी बारगाह में उस बंदे की शिफात करता हूँ, मौला तेरा जिक्र करने वाला, तेरे अपने जिक्र जो करने वाला है, जो तेरा फला मकाम पे फला बंदा है, तू उसे बख्श दे, मैं साकिन हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है ए अर्श तू रुक जा, वो बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, इस जिक्र की बरकत से मैं उस बंदे को बख्श देता हूं। भाई किस कदर अल्लाह ने अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नवाजी हुई हैं, किस तरह हर तरफ बखेरी हुई है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा वुजू करते वक्त हाथ में पानी लेता है, जब तक उसका वुजू मुकम्मल नहीं होता तब तक वो कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किए जाए। अल्लाह हर कतरे के बदले से सवाब अता फरमाता है। यार अमल कितना छोटा है और ये मकाम और मर्तबा कितना ज्यादा है, फजीलत कितनी ज्यादा है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, एराबी शख्स आया, अर्ज़ की आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा सियाहकार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिस अमल को लेके मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊँ और अल्लाह मुझे बख्श दे। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा सियाहकार हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, कुछ मेहरबानी कीजिए, अल्लाह की बारगाह में जो है मेरी सिफारिश कीजिए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए मेरे बंदे तू ये बता क्या तेरे गुनाह समुंदर में जितना पानी है उस उतना है? अर्ज़ की आका या रसूलल्लाह बिल्कुल इतने ही गुनाह हैं। फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आसमान में जितने सितारे हैं क्या इन सितारों जितने भी तेरे गुनाह हैं? अर्ज़ की मौला बिल्कुल मेरे इतने ही गुनाह हैं, बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, बड़ा सियाहकार हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है, मेरे पास नहीं कोई ऐसा अमल कि जिससे अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए बंदे फिर ये बता क्या तेरे इतने गुनाह है कि अल्लाह की रहमत से भी तेरे ज़्यादा गुनाह है? बंदा परेशान सा हो गया, रोने लगा, आका की बारगाह में अर्ज करने लगा आका अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है, बहुत वसी है, बहुत वसी है, मैं नहीं जानता अल्लाह की रहमत कितनी है, लेकिन मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, बड़ा सियाहकार हूँ। या रसूल अल्लाह कुछ तो मेहरबानी कीजिए, कुछ तो मेरे हाल पे रहम कीजिए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अल्लाह के बंदे, ए मेरे उम्मती, कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलिमात अदा कर ले, अपनी ज़बान पे ये कलिमात सजा ले। अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरा जिक्र करे मैं अपने बंदे का जिक्र करता हूँ, जो बंदा कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अपनी ज़बान पे सजा लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। भाई ये गुनाहों की बख्शिश का ये जरिया ये कलिमा हक है। अमल थोड़ा है, तोहफा ज्यादा है, अजर ज्यादा है, इसका बदला ज्यादा है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत की जो कुंजी है, जन्नत की जो चाबी है ये कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये सबसे अफजल जिक्र ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो आइए अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होइए, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। एक मर्तबा बंदा अपने रब को पुकार के तो देखे, अपने रब का हो के तो देखे, अपने रब की बारगाह में सजदे रेज़ हो के तो देखे।
पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका कर तो देखे। देखो रब तुम्हें कितना नवाजता है, देखो रब तुम्हारी पुकार कैसे सुनता है, देखो रब तुम पर करम नवाजियां कितनी करता है, तुम पे रहम कितना करता है। तो आइए कलिमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह को, अल्लाह के इस जिक्र को अपने लबों पे सजा लीजिए, अपनी सांसों की माला में परो लीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते अपने अल्लाह का जिक्र कीजिए। अल्लाह देखो तुम्हें कितना नवाजता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसीर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।